تو آپ اس گھڑی میں جہاں بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں، میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کر لی، تو آپ 2 ماہ پہلے بچہ آپریٹ کروایا جا سکتا ہے آپ کے اپنے گھر، تائی، مامی، پھوپھی، چاچی، کسی کے گھر تو کوئی نہ کوئی پریگنینسی ہوگی، تو آپ اس ٹائم میں بچہ جو ہے آپریٹ کروا لیں۔ تو اپنے گھر ہی چیف منسٹر پیدا کروائیں، اپنے گھر ہی پرائم منسٹر پیدا کروائیں۔ کہاں جا کر لوگوں کی قسمت کا حال بیان کر رہے ہیں کہ کون بنے گا پرائم منسٹر۔ اپنے گھر ہی ایلون مسک، اپنے گھر ہی بل گیٹس، سب کچھ اپنے گھر ہی پیدا کر لیں۔ میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی۔ پھر تیسرے سیشن میں ایک بڑا دلچسپ سوال پیدا ہوا۔ دلچسپ سوال یہ پیدا ہوا کہ یوں بھاری بھرکم قسم کا مہربان اٹھے اور فرمانے لگے کہ ہم شاہی نجومی، ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ شہنشاہوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور وہ جب بادشاہ حجرہ عروسی میں جاتے تھے تو ٹائم نوٹ کر لیتے تھے۔ ٹائم نوٹ کرنے کے بعد انہیں اس بات کا ادراک ہو جاتا تھا کہ یہ نظام شمسی کے مطابق سیارگان اس جگہ پر ہیں۔ اگر یہ اس جگہ پر پریگنینسی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بادشاہ کے گھر بادشاہ پیدا ہوگا۔ اگر یہاں ہوئی ہے تو یہ بادشاہ کے گھر تو پیدا ہوگا لیکن بادشاہ کے ہی مخالف ہوگا۔ یہاں پیدا ہوا ہے تو یہ بادشاہ کے گھر تو پیدا ہوگا لیکن گدا گھر پیدا ہوگا۔ تو میں نے اسے کہا کہ بابا، اب جس آپ دور میں زندہ ہیں، اس دور میں تو ٹیسٹ ٹیوب بیبی لیا جا سکتا ہے۔ جس دور میں آپ نے شہنشاہوں کے گھر شہنشاہ پیدا کیا، اسی لمحات میں آپ کسی بھی جگہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کو چھوڑیں۔ اب تو لیٹسٹ ریسرچ ورک جو آ گیا ہے میڈیکل سائنس میں، عورت اور مرد کے سپرم جو ہیں عورت کی وجائنا میں رکھیں اور اپنے گھر شہنشاہ پیدا کر لیں۔ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ ساری ایک پھلڑ بازی ہے۔ کیا ہے؟ پھلڑ بازی۔ اس کا تعلق مقدس شناسی سے ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص دنیا میں یہ کہتا ہے کہ علم نجوم کا تعلق مقدس شناسی سے ہے تو وہ اتنا بڑا پھلڑ باز ہے کہ وہ دوسروں کو بھی احمق بنا رہا ہے، اور خود تو وہ بادشاہ اپنے رزق روٹی کے چکر میں لگا ہوا ہے، کما رہا ہے، اسے کمانے دیں۔ والعالم بالصواب۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں ایسٹرولوجی اسی لیے صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ موجودہ دور کے جو سائنسی ایجادات ہیں اس کے ساتھ الائن ہی نہیں کر رہی، اس کے ذریعے پاسبل ہی نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ سب سے پہلے جب اے آئی آیا ہے تو اس سے پتہ کس کو متاثر کیا ہے؟ ایسٹرولوجر کو۔ آپ اسے پوچھیں کہ میرا یہ ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ اور ٹائم آف برتھ یہ ہے، تو وہ آپ کو 10 قسم کے وہ دے دے گا لنک کہ آپ یہ لنک کھول لیں اور اپنی قسمت کا حال پڑھ لیں۔ اچھا، یہ وہ لنک کھل رہے ہیں کہ جو یہی نجومی آپ سے 2، 4، 5، 10 ہزار روپیہ لے کے آپ کی قسمت کا حال بیان کر رہا ہے، وہی کام اے آئی آپ کو بیان کر کے دے رہا ہے۔ لیکن اے آئی سے بھی آپ پوچھیں گے نا کہ یہ جو میں نے لنک کھولا ہے، اس لنک سے یہ مجھے پتہ نہیں چلتا کہ یہ عورت ہے یا مرد، تو وہ آپ کو کہے گا کہ اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں بتایا جا سکتا ہے کہ یہ عورت ہے یا مرد۔ والعالم بالصواب۔ لیکن پامسٹری کس طرح سے ان سائنسی تقاضوں کو پورا کر رہی ہے؟ مطلب میں اپنا ہاتھ کی تصویر کھینچ کے اے آئی کو دیتا ہوں، اسے کہتا ہوں بھائی بتاؤ میری یہ لکیریں ہیں اور میرا کیا مقدر ہے۔ اچھا، فن شناسی کے حوالے سے 2-3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے جب یہ اس کا کلیہ قاعدہ بنا تو کلیہ قاعدہ یہ بنا کہ یہ والا ہاتھ ہے میرا۔ کیا ہے؟ ہاتھ ہے۔ یہ آپ ہیں، یہ آپ کی مسز ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے وہ خاتون ہے، آپ میل ہیں، وہ فیمیل ہے۔ پتہ چل گیا؟ پھر اس کے بعد اس نے تھوڑی سی ترقی کی تو اس کو تھوڑا سا اس کی تہوں کو جاننے کی کوشش کی گئی۔ تو تہوں کو جاننے کی جب کوشش کی گئی تو اس کے لیے اس کے پرنٹ، ہینڈ پرنٹ بننا شروع ہوئے۔ اس کے ہینڈ پرنٹ بنانے کے بعد پھر اس کے بعد قسمت کا حال پڑھا جاتا ہے۔ اس میں کسی بھی طور پر
جب تک باقاعدگی سے تمام چیزوں کو باقاعدگی سے اس طرح سے نہیں دیکھ لیا جاتا، اس وقت تک قسمت کا حال بالکل ہم نہیں پڑھتے۔ جب آپ تصویر کی بات کرتے ہیں تو تصویر کے ساتھ بھی آپ کو اسے لکھ کر دینا پڑے گا میل اور فیمیل، کیونکہ یہ کلیہ قاعدہ ہے۔ کیا ہے؟ کلیہ قاعدہ۔ میں نے ایسٹرولوجی کا کیا بیان کیا ہے؟ کلیہ قاعدہ۔ جب آپ کلیہ قاعدے کی بات کرتے ہیں تو کلیہ قاعدے میں آپ ایسٹرولوجی میں کلیہ قاعدہ بھی دے دیں اور چوتھا ایک اینگل شامل کر لیں کہ یہ مصدق ہے، تو وہ مصدق کو بھی تو اس ٹائم میں پیدا کیا جا سکتا ہے جس ٹائم میں بادشاہ پیدا ہوا ہے، لیکن ہاتھ کی لکیروں کے حوالے سے کسی بھی پیدا ہونے والے میل فیمیل کا مقدر نہیں بدلا جا سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کو اس ٹائم میں پیدا نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ اپنی مٹھی بند لیے ماں کے پیٹ میں ہے۔ اب ماں کے پیٹ کی جہاں تک بات ہے، ممکن ہے کہ کل آنے والے میڈیکل سائنس میں اتنی ترقی ہو جائے کہ یہ سارے کا سارا پتہ چل جائے کہ اس کی مٹھی میں لکیریں بھی کیا کہتی ہیں، تو اس سے پہلے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ میل ہے کہ فیمیل ہے، وہاں بھی آپ کو کوئی پرابلم پیش نہیں آئے گی۔ نہیں، میں ایسے کرتا ہوں، آپ کی جو کتاب ہے جس کے اندر قاعدے ہیں، ایسی کتاب ہے آپ کی؟ میرا قانون بنایا ہے، میری کتاب نہیں ہے، میں نے قانون بنایا ہے نیو لاز آف کیمسٹری بائی صادق ملک۔ میں ایسا کرتا ہوں، آپ کے قانون کی تمام تر انفارمیشن اے آئی کو دیتا ہوں، اے آئی کو دینے کے بعد اس کو میں اپنے ہاتھ کی تصویر دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ قانون ہے، یہ قاعدے ہیں، یہ ضوابط ہیں، اس کے مطابق تم میرا ہاتھ پڑھو، میری لکیریں دیکھو اور مجھے اینالائز کر کے میرا مقدر بتا دو، تو وہ دے گا۔ ہاں وہ دے گا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پھر اس کے بعد پالمسٹ کی کیا ضرورت رہ جائے گی پیچھے؟ دیکھیں، جہاں تک ضرورت ہے نا، وہ آگے چل کر جہاں ایک کھڑی چلتی تھی، ہینڈ لومز جسے کہتے ہیں، اس کی جگہ لومز آ گئیں۔ ٹھیک ہے۔ جس طرح سے بہت ساری چیزوں کی جگہ بہت ساری چیزیں اس کا متبادل بنتی چلی جاتی ہیں، اسی طرح سے ایک کلیہ قاعدہ جس کو لا کہتے ہیں، اس کے لا جو ہیں، جس طرح سے حضرت انسان کو اپنے بارے میں جاننے کی سب سے زیادہ جو خواہش ہے وہ خود آگاہی کا عنصر ہے، پیدا ہوا تو اس نے جاننے کی کوشش کی تو وہ دشناسی کی طرف آیا۔ دشناسی کی طرف آنے کے بعد سب سے پہلے اس نے جو کلیہ قاعدہ بنایا، مختلف قسم کے، کبھی لکیروں کی طرف، کبھی انگلیوں، کبھی ناخن، اسی طرح سے بہت ساری چیزوں پر ایکسپیریمنٹ کرتا چلا گیا۔ کروڑ سال تک یہ اس کے ایکسپیریمنٹ اور یہاں سے قسمت کا حال جاننا شروع کیا اس نے۔ پھر اس کو جناب کیرو، جن کا میں فالوور ہوں، انہوں نے کتاب لکھی جس میں 11 علامات اور ہاتھ کی لکیروں کا پورا علم منتقل کیا۔ 11 علامات، 11 غیر معمولی علامات۔ یہ کون سی ہیں؟ 11 غیر معمولی علامات ہیں وہ ہاتھ پر۔ اب اس طرح سے آپ کو پتہ نہیں آئے گا، اگر کسی پروگرام نے ہم نے ڈرائنگ بنا کر دکھانا شروع کی تو اس میں ساری دکھا دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہاتھ پر پائی جانے والی لکیریں، ہاتھوں کی ساخت، دوسرے تیسرے طرح نظام کو وضع کیا۔ ٹھیک ہے۔ یہ 300 سال تک اس پر کتابیں لکھی گئیں، فلیور چینج کر کے، اور اس میں مزید تحقیق کی گئی کہ ایک لکیر کے یہ اثرات ہیں تو اس میں یہ بھی اثرات ہیں۔ میں نے 300 سال کے بعد جو لاز بنائے، میں نے لکیروں پر نہیں لکھا، میں نے علامات پر لکھا۔ ٹھیک ہے۔ جس میں 32 راجیوگ، 101 غیر معمولی علامات، پھر ہاتھوں کی نئی ساخت کا نظام۔ میرا اپنا ذاتی طور پر آج سے تقریباً کوئی 20 سال پہلے مائنڈ میک اپ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ یہ جو مستقبل کا بچہ پیدا ہونے جا رہا ہے، یہ وہ بچہ نہیں جو ایک قبائل سے تعلق رکھتا ہے، یہ وہ بچہ نہیں جو بنیادی طور پر خاندانی اور معاشرت کا خیال رکھتا ہے، یہ وہ بچہ ہے جس کی عادات جو ہیں وہ مخلوط معاشرے کی ہوں گی، جس کی بنیاد پر میں نے وہ سارے پھر لاز بنانے کے بعد 7 کیٹیگریز آف ہینڈ بنائی کہ ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق جانا جائے گا۔ اب ہاتھ دیکھ کر فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ علامات جن پر میں ابھی کام نہیں کر سکا، اس کو میں نے نمائشی خط کا نام دیا ہے کہ میرے بعد جتنی دیر میں زندہ ہوں، کام کر رہا ہوں، میرے بعد آنے والے
ان خطوط پر بھی سارے کا سارا کام کریں گے جن پر میں نہیں کر سکا، اور آہستہ آہستہ ہم مشاہدے سے نکل کر تھوڑا سا آگے چل کر اس کو ایک سائنس کی دنیا میں لے کے جائیں گے۔ اب آپ کا پھر دوبارہ سے میں دہرا دوں سوال، آپ بھول نہ گئے ہوں کہ اے آئی کو آپ ہینڈ پرنٹ دیں، ہینڈ پرنٹ دینے کے بعد جب دیں گے تو وہ باقاعدہ بتائے گا، وہ میرے نام کے ساتھ بھی اے آئی بتائے گا کہ ہم نے اس سے استفادہ کیا، اس سے استفادہ کیا، وہ باقاعدگی سے آپ کو نام لے کر بھی بتائے گا۔ جب اے آئی کو آپ دیں گے ہینڈ پرنٹ، تو ہینڈ پرنٹ دینے کے بعد وہ ڈیٹا جب اٹھاتا ہے تو چونکہ اس کے بعد ہمارا ڈیٹا بھی سیف ہے، تو اس ڈیٹے سے وہ مواصلت رکھتے ہوئے آپ کو آپ کی قسمت کا حال بتاتا ہے، لیکن مکمل طور پر ابھی نہیں بتاتا۔ آگے چل کر وہ یہ بھی بتانا شروع کر دے گا، اور میرے لیے یہ بہت بڑی خوشی کا باعث ہوگا، اس لیے کہ یہ جس طرح سے کمپیوٹرائز ہوتی چلی جائے گی، اور یہی میرا مشن ہے کہ یہ بھی مکمل طور پر کمپیوٹرائز ہو جائے۔ واللہ علم بالصواب۔